کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ایک دن آپ جنت کے دروازے تک پہنچتے ہو، لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک ایسی چیز کرنی ہوگی جو آپ کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی پاک کر دے گی۔ پھر جنت کے دروازے کھلیں گے اور اس کے بعد جو ویلکم آپ کا انتظار کر رہا ہوگا وہ اتنا بیوٹیفل ہوگا کہ شاید آپ امیجن بھی نہیں کر سکو گے۔ اور سب سے شاکنگ بات، آپ کو جنت میں صرف ایک بار ویلکم نہیں کیا جائے گا، آپ کا ویلکم بار بار ہوگا۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا جنہ سیریز ایپیسوڈ نمبر 4۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور لوگوں کو اپنا پہلا ایڈریس دیا تو جنت تک پہنچنے کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ تھا افشو السلام۔ اٹ مینس پیس کو اسپریڈ کرو، پیس کو پھیلاؤ۔ اور آپ کی بات کے آخر میں یہ بھی آتا ہے تدخل الجنت بسلام۔ اٹ مینس تم جنت میں سلام کے ساتھ داخل ہوگے، اور ایک بار جب ہم جنت میں انٹر کر جائیں گے اس کے گیٹس کبھی بند نہیں ہوں گے۔ ہم جنت میں بہت آرام سے اور بہت فریلی گھومیں گے، اور ٹیکنیکلی ہمیں کسی گائیڈ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایونچولی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی الگ جگہ پر جاتے ہو جہاں آپ پہلی بار گئے ہو، سو آپ کو وہاں کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ جنت ایک ایسی پلیس ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنی جنت کو پہچانیں گے۔ اور جنت میں ہم اپنے گھر کو بھی ایسے پہچانیں گے، اس کا راستہ ہمیں اس طرح سے یاد ہوگا بالکل جیسے ہمیں دنیا میں اپنا گھر اور اپنے آس پاس کی جگہوں سے ہم فیملیئر ہیں۔ جنت میں بھی ہم ویسے ہی ہوں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمارا گھر کہاں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جنت کے دروازے پر کیا ہوگا۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے مائنڈفل مطلب تقوی والے ہوتے ہیں انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے تو وہاں ایک درخت ہوگا، مینس وہاں ایک پیڑ ہوگا، اس پیڑ کی روٹس کے پاس 2 ندیاں ہوں گی۔ یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا۔ انہیں حکم دیا جائے گا کہ پہلے ایک ندی سے پانی پیو، اور جب وہ اس پانی کو پئیں گے تو ان کے اندر کی ساری گندگی دور ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری ندی کی طرف جائیں گے اور وہاں وضو کریں گے، اور ان کے باہر کی ساری گندگی واش ہو جائے گی، اور یہ ان کے اندر اور باہر ایک ایسی ریڈینس پیدا کرے گا جو جنت جیسی ہوگی۔ حضرت علی سے منقول ہے کہ اس کے بعد ان کی اسکن کبھی چینج نہیں ہوگی، کبھی کریک نہیں ہوگی، ان کے بال کبھی نہیں بکھریں گے، بلکہ انفیکٹ وہ ایسے ہوں گے جیسے انہیں بیوٹیفلی پالش کر دیا گیا ہو۔ اور پھر جب وہ جنت کے کیپر کے پاس پہنچیں گے تو کیپر ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، مطلب تم پر سلام ہو، تم پاک ہو چکے ہو، اب جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا۔ اور یہیں سے جنت کا ایکچوئل ویلکم شروع ہوتا ہے۔ اب آپ کا پہلا گائیڈ، اب دیکھو نارملی ہمیں جنت میں کسی گائیڈ کی ضرورت تو نہیں ہوگی، بٹ اسٹل ہمیں لیکن روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بچوں کی کیئر پر انٹرسٹڈ فرشتے ان کے ساتھ جنت میں چلیں گے۔ وہ شخص اس فرشتے کے پیچھے چلے گا، وہ شخص اور فرشتہ اسے جنت میں اس کی ڈیفرنٹ پراپرٹیز دکھاتا جائے گا جب تک وہ اپنی فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچتا۔ فرشتہ اسے بتائے گا کہ جنت میں اللہ نے اس کے لیے کیا کیا دیا ہے۔ پھر جب وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ داخل کرے گا تو فرشتے وہاں سے چلے جائیں گے، اور ایک نریشن میں آیا ہے کہ ایک نریشن میں اینجل کہتا ہے تم مجھے تمہاری کیئر کے لیے انٹرسٹڈ کرے گئے تھے۔ سوچو جنت میں آپ کے لیے پوری ویلکمنگ کمیٹی ہوگی، اور اس ویلکمنگ کمیٹی کی شروعات ایک فرشتے سے ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جب آپ جنت کو پہلی بار دیکھو گے۔ اچھا، ابھی تک ہم لوگ امیجن کرتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، جنت کیسی دکھے گی، لیکن
آپ سوچو جب آپ جنت میں پہلی بار داخل ہوگے تو کیسا منظر ہوگا وہ۔ ایک اور انٹرسٹنگ نریشن میں مینشن ہے کہ جب ایک پرسن جنت میں داخل کرے گا تو اسے جنت کے لوگوں کی فارم دی جائے گی، پھر اسے جنت کے بیوٹیفل ڈریسز پہنائے جائیں گے اور جیولری سے ایڈورن کیا جائے گا، پھر اسے جنت کی حور اور سرونٹس دکھائے جائیں گے اور جنت کی وہ ساری کریشنز جو اللہ نے وہاں رکھی ہیں، اور وہ شخص اتنا ہیپی ہو جائے گا، اتنی اوور ویلمنگ ہیپینس ہوگی کہ اگر پاسبل ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتا۔ سوچو دنیا میں اگر ہماری کوئی ایک ڈیزائر پوری ہو جائے، جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ چیز پوری ہو جاتی ہے، یا ہم کوئی بہت بیوٹیفل پلیس جاتے ہیں جس کی بیوٹی دیکھ کر ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، تو جنت کا کیا حال، مطلب جنت تو نیکسٹ لیول بیوٹیفل پلیس ہے، تو وہاں ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ کہ نریشن میں آتا ہے کہ ہم خوشی سے مر جائیں گے، لیکن وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا تم اس ہیپینس کو دیکھ رہے ہو جو تم پر اوور ویلمنگ ہو رہی ہے، اور پھر وہ کہے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ایسے ہی ہمیشہ رہے گی، تم ہمیشہ اسی طرح ہیپی رہو گے۔ دیکھو کتنی اچھی بات ہے یہ۔ اب بات کرتے ہیں جنت کی گلیاں اور اس کے راستے۔ اور جب بلیورز جنت میں انٹر کریں گے، اینجلز انہیں جنت کی ڈیفرنٹ راستوں سے لے کر جائیں گے اور ہر جگہ ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیا دیکھ رہے ہو، اور پتہ ہے ہم لوگ کیا بولیں گے؟ ہم کہیں گے مجھے گولڈ اور سلور کے پیلیسز نظر آ رہے ہیں۔ اینجل کہے گا یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ پھر جب آپ آگے پہنچیں گے تو وہاں سرونٹس آپ کا ویلکم کریں گے اور وہ بولیں گے ہم تمہارے لیے ہیں۔ پھر فرشتہ کہے گا میرے ساتھ اور آگے چلو، اور پھر وہ پوچھے گا اب تمہیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے، اور پتہ ہے ہم اس کو بولیں گے مجھے یہاں بہت بیوٹیفل کینوپیز اور کمپینینس نظر آ رہے ہیں۔ پھر جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ بھی آپ کا ویلکم کریں گے اور وہ کہیں گے تمہارے لیے، ہم تمہارے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب دنیا میں ہم ہمیشہ ایک اچھا مینشن، ایک اچھا پیلیس یا ایک اچھا گھر کا تصور کرتے ہیں، اور جنت میں ہمیں وہ سب ملے گا جو ہمیں چاہیے۔ 70,000 سرونٹس ہمارے لیے ہوں گے۔ ایک نریشن میں مینشن ہے کہ جب ایک بلیور جنت میں داخل کرے گا تو اس کا ویلکم 70,000 سرونٹس کریں گے، جو شائننگ پرلز کی طرح ہوں گے۔ ان کی 2 رو ہوگی اور ان روز میں کھڑے سرونٹس ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے، اور جب بھی آپ چلیں گے وہ سب آپ کے ساتھ چلیں گے۔ پھر جنت کے اسپاؤسز بھی ایک دوسرے کا ویلکم کریں گے اور وہ کہیں گے یو آر مائی لو اور اینڈ آئی ایم یور لو، اور یہ جنت کے ان تمام بیوٹیفل ویلکم میں سے ایک ہوگا۔ لیکن سب سے گریٹسٹ ویلکمر کون ہوگا؟ دا گریٹسٹ ویلکم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ ہمارا ویلکم کرے گا، اللہ ول ویلکم اس، اینڈ وہ ویلکم ہمارے لیے گریٹسٹ ویلکم ہوگا۔ ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ جنت والوں کو پکار کر کہے گا او پیپل آف جنت، اور جنت والے جواب دیں گے لبیک، او اللہ ہم حاضر ہیں، ہم آ گئے یا اللہ۔ وہی لوگ جو دنیا میں اللہ کے لیے کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، دنیا میں جب وہ اللہ کی کال پر کہتے تھے ہم حاضر ہیں یا اللہ، اب جنت میں بھی اللہ جب انہیں پکاریں گے تو وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ، ہم آ گئے کیا ہے یا اللہ، کیا حکم ہے یا اللہ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم پلیز ہو، کیا تم خوش ہو، اور جنت والے کہیں گے ہم کیسے پلیز نہیں ہوں یا رب، آپ نے بلکہ وہ چیزیں بھی دے دیں جو آپ نے اپنی کریشن میں کسی کو نہیں دیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دینے والا ہوں، اور ہم کہیں گے یار اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ فرمائے گا میں تم سے ہمیشہ کے لیے
خوش ہو گیا ہوں اور اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ سوچو، جنت صرف وہ جگہ نہیں ہوگی جہاں ہماری ہر ڈیزائر پوری ہوگی، جنت وہ جگہ ہوگی جہاں اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں گے۔ یا اللہ، یہ اللہ کی یہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کی خوشی کا وہ بیوٹیفل گفٹ ہوگا جہاں اللہ کی ناراضگی کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہوگا۔ دی ہاؤس آف پریز۔ آپ کو پتہ ہے، ایک نریشن میں آتا ہے کہ اگر کسی بلیور کا بچہ، چائلڈ، دنیا میں وفات پا جائے اور وہ پھر بھی اللہ کو پریز کرتا رہے، اللہ کی تعریف کرتا رہے، اللہ کی حمد کرتا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے سرونٹ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے، دا ہاؤس آف پریز، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے گھر کا، سبحان اللہ، دنیا میں جس لاس نے اس کے گھر کو غم سے بھر دیا، اللہ اس کے صبر اور حمد کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیتے ہیں جس کا نام ہی ہاؤس آف پریز ہے۔ تو ایک بار امیجن کرو، اللہ کے لیے جو بھی سیکریفائس کر رہے ہیں، جو بھی صبر کر رہے ہیں، جو بھی اپنے رب کے لیے چھوڑ رہے ہیں، یاد رکھو، ہو سکتا ہے اللہ اس کے بدلے ایسی جگہ دے جہاں تمہاری خوشی کبھی ختم ہی نہیں ہو۔ جنت میں ملتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ آمین۔